اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر کے لیے ہمیشگی نہیں بنائی، سو کیا اگر آپ وفات پا گئے تو وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ صدق اللہ العظیم. میرے سامعین و ناظرین، قرآن حکیم کی 30 آیات جن سے مرزا صاحب حیلے بہانے سے اہل اسلام کو دھوکہ دیتے ہیں اور اپنی امت کو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے 30 آیتوں سے حضرت عیسیٰ کی وفات ثابت کر دی. آپ نے سابقہ جو آیات ہم نے ابھی تک ذکر کی ہیں 9، ان میں دیکھ لیا کہ کسی آیت سے بھی وفات عیسیٰ ثابت نہیں ہوئی. اذ قال اللہ یا عیسیٰ، اس آیت سے بھی نہیں. وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اس سے بھی نہیں. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، اس سے بھی نہیں. تو 7 آیات جو عیسیٰ سے تعلق رکھتی ہیں ان میں سے کسی ایک سے بھی وفات عیسیٰ ثابت نہیں ہوئی. پھر اس کے بعد 3 آیات آ گئیں، 8، 9 اور 10. 8 کیا ہے؟ وما محمد الا رسول، یاد کر لیں آپ حضرات. 9 کیا ہے؟ تلک امت قد خلت. اور 10ویں آیت آج ہے سورہ انبیاء کی 34ویں آیت. کیا ہے؟ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اب آپ دیکھیں، اس کے الفاظ دیکھیں. وما جعلنا، اور نہیں بنایا ہم نے. ما کا معنی نہیں، واو کا معنی اور، جعلنا بنایا. من قبل کا، آپ سے پہلے. یہ خطاب جناب محمد رسول اللہ خاتم النبیین سید المرسلین کو ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر کے لیے ہمیشگی نہیں بنائی کہ وہ ہمیشہ اس دنیا میں رہے. اگر آپ فوت ہو جائیں، ابھی آپ زندہ ہیں، توجہ سے سمجھے اس آیت کو. ابھی آپ زندہ ہیں، آپ پہ یہ آیت نازل ہو رہی ہے اور یہ فرما رہے ہیں اللہ افئن مت. اسی طرح آپ اس آیت کو بھی سمجھیں. وما محمد الا رسول، یہ بھی آیت جناب رسول اللہ پر ہی نازل ہو رہی ہے کہ حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے رسول گزر چکے. اگر وہ وفات پا گئے، اگر وہ وفات پا جائیں، یعنی وہاں بھی امکان موت نبی، یعنی نبی کی وفات کا ممکن ہونا، اس کا بیان ہے. نہ حضور اس میں فوت ہوئے ہیں، نہ عیسیٰ، نہ ان سے پہلے کسی اور کی وفات کا ذکر ہے. حضور کی وفات کے امکان کو بیان کیا جا رہا ہے. اور دلیل کیا ہے اللہ کی؟ کہ آپ سے پہلے کئی رسول گزر چکے. اب کئی رسول کا معنی سب رسول مرزا صاحب نے کیا، یہ تحریف ہے. پھر خلط کا معنی گزرنا ہے، انہوں نے فوت شدہ کا، یہ تحریف ہے. اسی طرح تلک امتن، اب وہاں پہ نہ موسیٰ کا ذکر ہے نہ عیسیٰ کا ذکر ہے، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب کا. اور مرزا صاحب وہاں عیسیٰ کو داخل کر کے ان کو فوت شدہ کہہ رہے ہیں. اور خلط کا معنی یہی کر رہے ہیں
جو پہلے انہوں نے تعریف کی، موت۔ اگر اللہ تبارک و تعالی یا کوئی عقل مند انسان یا عاقل انسان کے کلام میں سلب کلی ہو کہ کوئی شخص یہ کام نہیں کر سکتا، اس شہر کا کوئی عالم یہ کام نہیں کر سکتا، اور اس شہر میں 100 عالم ہیں تو ایک عالم کر دے تو یہ سلب کلی ٹوٹ گیا۔ جو لوگ کہتے تھے نبی کوئی بھی نہیں مر سکتا تو اللہ ایک نبی کا ذکر کر دے تو یہ کافی تھا، مگر اللہ نے بہت سو کا ذکر کیا تاکہ اللہ کا کلام مؤکد ہو جائے کئی شہادتوں سے کہ نبوت اور موت میں منافات نہیں۔ اتنا ہی حکم ہے، اتنا ہی۔ وہاں عیسیٰ کی وفات کا کوئی ذکر نہیں، نہ کوئی تعلق ہے عیسیٰ کا۔ جب تمام رسولوں کا ذکر ہو گیا تو یہ کس سے ثابت ہوا؟ وہاں تمام رسولوں کا ذکر نہیں۔ جس نے یہ کہا تمام رسول فوت ہو گئے، یقیناً اس نے اللہ کے کلام میں تحریف کی، اور یہ مرزا صاحب کا کردار ہے، یاد رکھیں آپ۔ تلک امۃ والی آیت میں بھی یہی کیا انہوں نے، وما محمد الا رسول میں بھی یہی کیا مرزا صاحب نے، مل مسیح ابن مریم اس آیت میں بھی یہی کیا۔ تو اگر آپ لوگ اور خصوصاً ہمارے دائی حضرات اور ان مسائل کو جو 30 کا ہوا یہ آپ لوگوں کو دیتے ہیں، آپ آسانی سے اس ہوے کا رد کر سکتے ہیں۔ عام مسلمان بھی جن 7 آیات میں عیسیٰ سے کا تعلق ہے ان میں ان کی وفات کا ذکر نہیں، جو 3 آیات ہیں جو پہلے انبیاء کے ذکر سے تعلق رکھتی ہیں وہاں بھی عیسیٰ کا ذکر نہیں۔ اب 20 میں جو باقی ہیں ہم بتائیں گے، نہ عیسیٰ کا ذکر ہے نہ غیر عیسیٰ کا۔ تو یہ کیا فراڈ ہے بشریت کے ساتھ، یہ کیا دھوکہ ہے جو مرزا صاحب نے اپنے ابنائے ملت کو دے رکھا ہے، اور پھر اس سلسلے کو مربیان قادیانیت جاری کیے ہوئے ہیں۔ توبہ کرنی چاہیے مربیان کو اس ہماری وضاحت کے بعد، اور عام مسلمانوں کو بھی ان دلائل کو سمجھنا چاہیے۔ اب دیکھیں آج ہی کی آیت کو دیکھ لیں کہ مسلمانوں میں سے یہ بات سمجھنے والی ہے، جب آپ کسی پہ اعتراض کرتے ہیں تو سمجھیں کہ جس پہ اعتراض کیا جا رہا ہے اس کا عقیدہ کیا ہے۔ مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے عیسیٰ کے بارے میں کہ وہ ہمیشہ رہیں گے؟ ہرگز نہیں۔ مسلمان امت کا پختہ عقیدہ ہے کل من علیہا فان، کہ اللہ کی ذات گرامی کے علاوہ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ کسی کے لیے ہمیشگی نہیں، نہ نبی کے لیے نہ فرشتے کے لیے۔ جبریل بھی ایک دن ختم ہو جائیں گے، کسی کے لیے ہمیشگی نہیں۔ کون کہتا ہے کہ عیسیٰ ہمیشہ رہیں گے؟ کوئی بھی نہیں۔ اب اس آیت سے جس سے آپ استدلال کرتے ہیں مرزا صاحب، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کے لیے، کسی نبی کے لیے ہمیشگی نہیں بنائی، اور ہم مسلمان بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمیشگی نہیں۔ حیات عیسیٰ کا تعلق اس آیت سے بالکل نہیں کہ اس کا آپ رد کریں۔ جب آپ کسی شخص کا رد کریں، اللہ کے بندے پہلے اس کے عقیدے کو تو سمجھ لو، پہلے اس کے عقیدے کا آپ مطالعہ کریں۔ میری ناصحانہ نصیحت ہے قادیانیوں کو کہ پہلے آپ مسلمانوں کے عقیدے کا مطالعہ کریں۔ اگر ان کا اعتراف ہے کہ عیسیٰ ہمیشہ رہیں گے، خلد ہے ان کے لیے، تو تب آپ ان کا رد کریں۔ اور اگر وہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اس وقت ان کی توفی فرما دی جب اللہ نے چاہا، جب اللہ نے انہیں بچانا چاہا، ورفعہ الیہ، اپنی طرف اٹھا لیا، پھر اللہ انہیں اتاریں گے، پھر وہ اس دنیا میں آئیں گے، دین کی خدمت کریں گے، ان کی شادی ہوگی، ان کی اولاد ہوگی، پھر وہ بھی دفن ہوں گے، مریں گے، وفات پائیں گے، مسلمانوں کا جنازہ پڑے گا۔ اب یہاں کہاں ثابت ہوا
کہ عیسیٰ ہمیشہ رہیں گے۔ اب اس آیت سے قادیانی مسلمانوں پہ رد کرتے ہیں اور عیسیٰ کی وفات ثابت کرتے ہیں۔ تو کون ہے جو یہ کہے کہ عیسیٰ ہمیشہ رہیں گے؟ اب آپ دیکھ لیں کہ مرزا صاحب نے اس کا کیا ترجمہ کیا ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، ہم نے تجھ سے پہلے کسی بشر کو زندہ، اب آپ دیکھیں کسی بشر کو زندہ، اب اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، خلد کا معنی ہوتا ہے ہمیشہ۔ جیسے آپ دیکھیں خالدین فیہا، جنتیوں کے بارے میں، جہنمیوں کے بارے میں فرمایا خالدین فیہا، اہل کفر و شرک ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اہل ایمان و توحید ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ تو یہ ہے خلود کا عربی میں معنی، خالد ہمیشہ رہنے والا، خالدین ہمیشہ رہنے والے، خلد ہمیشہ رہنا۔ اب آپ میں سے کون ہے دنیا میں انسان، مسلمان تو چھوڑو، کوئی انسان بلکہ عیسائی بھی یہ عقیدہ نہیں رکھتے، تو قادیانی اس آیت کو کس کے خلاف استعمال کرتے ہیں؟ یہ سراسر غباوت، سراسر سفاہت، غباوت اور حماقت ہے۔ کسی شخص کا یہ عقیدہ ہی نہیں اور آپ خود مفروضہ اپنا بنا کے مسلمانوں کے سر تھوپ کے پھر ان پہ رد کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم نے تجھ سے پہلے کسی بشر کو زندہ اور ایک حالت پر رہنے والا نہیں بنایا۔ یہ دیکھ لیں، قرآن کا ترجمہ نہیں، قرآنی نص کا یہ ترجمہ نہیں۔ آگے کہتے ہیں پس کیا اگر تو مر گیا تو یہ لوگ باقی رہ جائیں گے؟ اس آیت کریمہ کا وفات مسیح سے کیا تعلق ہے؟ یہ ہمارا سوال ہے۔ یہ آیت تو بنی آدم تمام کے لیے ہمیشگی کی نفی بتا رہی ہے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ بنی آدم میں سے کوئی شخص نبی ہو، ولی ہو، بزرگ ہو، متنبی ہو، جھوٹا ہو، دجال ہو، کذاب ہو، سچا ہو، کوئی ہمیشہ نہیں رہے گا۔ تو امت مسلمہ اس کا اجماعی عقیدہ حیات مسیح پر ہے۔ اب مرزا صاحب نے امت کے خلاف عقیدے پر کس طرح اس سے استدلال کی ناکام سعی کی ہے۔ امت تو حضرت مسیح کی ہمیشگی کے قائل نہیں، امت کا عقیدہ تو وہی ہے جس کی خبر نبی صادق و مصدوق حضرت محمد رسول اللہ نے خبر دی۔ کیا؟ والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم، کہ عیسیٰ ابن مریم ضرور بضرور نازل ہوں گے، اس دنیا میں رہیں گے، ان کی شادی ہوگی، ان کی اولاد ہوگی، ساتھ ہی فرما دیا کہ ان کی پھر وفات بھی ہوگی، اور یہ فرما دیا کہ مسلمان ان کا جنازہ پڑھیں گے، یہ فرما دیا کہ میرے ساتھ مدینہ میں دفن ہو۔ تو کہاں خلود ہے؟ مسلم امت کا عقیدہ صرف اتنا ہے کہ ان کی حیات اس وقت تک ہے جب تک اللہ ان کو حیات دیں گے، ان کی اجل سے پہلے ان کی موت نہیں آ سکتی۔ اب قادیانی جتنا بھی زور لگا لیں وہ اپنی اجل سے پہلے نہیں مریں گے۔ ان کی اجل قرآن نے بیان کی، وہ کیا ہے کہ جب تک تمام اہل کتاب دائرہ ایمان میں نہیں آ جائیں گے وہ نہیں مر سکتے۔ ان کے لیے یہ قول کہ وہ وفات پا چکے یہ خلاف قرآن ہے، یہ خلاف سنت ہے، یہ خلاف اجماع امت ہے۔ بس اتنی سی بات ہم بتا رہے ہیں۔ تو اس آیت سے مرزا صاحب کا کسی صورت میں بھی
استدلال درست نہیں۔ اور یہ ترجمہ کر لینا کہ ہم نے تجھ سے پہلے کسی بشر کو زندہ اور ایک حالت پہ رہنے والا نہیں بنایا، یہ ترجمہ مرزا صاحب نے کسی اپنی طرف سے ہی کسی نص کا کر دیا، قرآن آیت کا نہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عیسیٰ کے بارے میں تفصیلی خبر دینا۔ اب ہمارا یہاں سوال قادیانیت سے یہ ہے کہ مرزا صاحب کے لیے یہاں کوئی ذکر آپ نے فرمایا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں ذکر فرمایا ہو کہ نہیں ان کے مسیح آئیں گے جن کا نام غلام احمد قادیانی ہوگا؟ تو یہاں تو کسی کے آنے کی، کسی کے پیدا ہونے کی، کسی مسیل کے کوئی خبر ہی، ذکر ہی نہیں۔ تو یہ سراسر جھوٹا دعویٰ ہے۔ اسی لیے تو حضور نے فرمایا تھا کہ میرے بعد کذاب اور دجال پیدا ہوں گے۔ اب یہ دجل دیکھیں مرزا صاحب، تو اب 30 آیات میں سے کتنی آیتوں کا ہم نے ذکر کر دیا؟ 10 کا۔ اب یہ 10 جو ہیں ان میں سے 7 عیسیٰ سے تعلق رکھتی ہیں، خاص ہے ان کے ساتھ، جن کی طرف ہم نے آج بھی اشارہ کر دیا۔ اور یہ 3 جو ہیں ان میں سے پہلی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، تو ما قبل کے انبیاء کا اس میں ذکر ہے، اکثر کا، کہ وہ اس دنیا سے جا چکے، گزر گئے اکثر۔ تو اب اگر گزرنے کا معنی اس دنیا سے دوسری جگہ منتقل ہو جانا ہے تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کی تخصیص قرآن کی آیات سے ثابت ہے، اور کسی خاص دلیل کا جب عام دلیل سے مقابلہ ہو تو دلیل خاص کو ترجیح ہوتی ہے۔ تو عیسیٰ کی حیات اور رفع قرآن حکیم کی آیات اور احادیث رسول سے ثابت ہے۔ اچھا، اس کے بعد آ جائیں آپ تلک امتن والی، یہ دوسری آیت ہے۔ اب اس میں تلک کا اس میں اشارہ ان کی طرف ہے جن کا پہلے ذکر ہے، ان میں عیسیٰ ہے ہی نہیں، یاد رکھیں آپ۔ جہاں عیسیٰ کا ذکر نہیں ہے وہاں یہ خلط آیا، تلک امتن قد خلط۔ پھر اس 132 آیت کے بعد 4-5 آیات کے بعد پھر یہی آیت دوبارہ آ رہی ہے۔ قرآن حکیم کا پہلا پارہ اسی آیت پہ ختم ہوتا ہے، تلک امتن قد خلط لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ آج آپ قرآن حکیم کا پہلا پارہ کھولیں اور آخر تک دیکھیں تو یہی ترتیب۔ اس کے بعد پھر تیسری آیت، وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد۔ سادہ سا ترجمہ یاد رکھیں، وما اور نہیں، جعلنا بنایا ہم نے، لبشر کسی انسان کے لیے، من قبلک حضور کو خطاب ہے، جیسے قرآن حکیم کے شروع میں ہے نا، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ یہ قبل کا جو لفظ ہے یہ بڑا اہم ہے عقیدہ ختم نبوت میں، یاد رکھیں آپ کہ آپ پہ اور آپ سے پہلے، یہاں بھی یہی ہے کہ آپ سے پہلے ہم نے کسی کے لیے ہمیشگی نہیں بنائی، اور اگر آپ وفات پا گئے تو کیا وہ ہمیشہ رہیں گے؟ کوئی ہمیشہ نہیں رہے گا۔ تو اس آیت کا وفات عیسیٰ سے کیا تعلق ہے، یا اس کو مسلمان امت کے رد کے لیے قادیانی کس دلیل سے استعمال کرتے ہیں؟ ہمارا یہ سوال ہے قادیانیت کے لیے، اور نصیحت آخر میں یہ ہے کہ وہ باہر آ جائیں یہ 30 کا لفظ بولنے سے، 30 میں سے ایک آیت بھی وفات عیسیٰ کی دلیل نہیں بن سکتی، ہرگز نہیں بن سکتی۔ لہذا آپ لوگ اس کلمے کو بیان کرنے اور اس سے چیلنج کرنے سے بعد آ جائیں اور اس نصیحت کو قبول کر لیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔